تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایسے ملک کی جس نے بڑے ہی عروج و زوال دیکھے ہیں۔ طیب اردگان کی حکومت کا تختہ غدار جنرلوں نے الٹا تو عوام نے ٹینک الٹ دیے۔ آپ یہاں پہنچ کر بھول جائیں گے یہ شہر ترکی کا حصہ ہے اور ترکی ایک مسلمان ملک۔ ہر طرف یورپ کا سٹینڈرڈ، صفائی اور ولولہ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز حلال۔ مسجدیں بھی آباد ہیں۔ پورے شہر میں معاشی سرگرمیوں کا دریا بہہ رہا ہے۔ کشتیاں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں۔ ریسٹورانٹ، کافی شاپ، شراب خانے اور کلب بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے سینکڑوں یورپی خاندان مستقل رہائش پذیر ہیں، یعنی اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں: کاروبار مہنگی زمین پر، رہائش سستی جگہ پر۔ استنبول میں 1000 سال سے روایت چلی آ رہی ہے: اگر آپ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کانٹا لے کے باسفورس چلے جائیں، مچھلی پکڑیں اور یوں ہی مچھلی آپ کے کانٹے میں پھنسے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ترکی یا ترکیہ، جس نے حال ہی میں اپنا نام بدل کر ترکیہ کر لیا ہے، منفرد ہسٹری اور رچ ہسٹری رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی ثقافت یورپ اور ایشیا سے متاثر ہے۔ ترکی کی آبادی 8,47,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی دنیا کا 18واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی نسبتاً یکساں طور پر پورے کنٹری میں تقسیم ہے، لیکن سب سے زیادہ آبادی والا شہر استنبول ہے، جس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے۔ استنبول ایئرپورٹ کو دنیا کا بہترین ہوائی اڈہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ان 10 ہوائی اڈوں میں شامل ہے جو سالانہ 40 ملین سے زیادہ مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ترکی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ سے اپنا رابطہ ہے۔ کوئی کسی کے دین پر انگلی نہیں اٹھاتا، اسی لیے وہ ہم سے کہیں آگے ہیں۔ ترکی کی بسیں بہت ہی آرام دہ ہیں، سروس بھی اچھی ہے اور یہ وقت کے پابند بھی ہیں۔ ڈرائیور میٹر کے ذریعے چارج کرتے ہیں، لیکن یہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے اور مہنگائی کی وجہ سے گاڑیوں کے اے سی نہیں چلاتے اور سفر کے خاتمے پر بخشش طلب کرتے ہیں۔ ترکی میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے۔ یہاں سالانہ 45 ملین افراد سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ صرف 2022 میں ترکی نے سیاحت سے $47 بلین کمائے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ 2021 تک ترکی کی جی ڈی پی تقریباً 945 بلین امریکی ڈالر ہے، جو اسے دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بناتی ہے، جہاں فی کس آمدنی $10,863 ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ +90 ہے۔ ڈومین نیم TR ہے۔ ترکش کھانے اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی لذت کی دھوم دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ ترکی کے مشہور کھانوں میں کوفتے، سیخ کباب، چکن شاورما شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کوچا داشی بودرم سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ ہنی مون شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پہاڑ کی اترائیوں میں سمندر کے کنارے خوبصورت ریزورٹ ہے۔ گلیاں بھی قدیم ہیں اور پتھریلی ہیں۔ سمندر کے کنارے کافی شاپ اور ریسٹورنٹ ہیں اور یہ بھی شام کے وقت ٹھیک ٹھاک مصروف ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل بحری جہاز بھی کوچا داشی رکتے ہیں۔ چارسنبا چارسنبا استنبول کا قدیم محلہ ہے۔ یہاں لوگ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں اور لین دین کے کھڑے ہیں۔ اس کے تمام مرد باریش ہوتے ہیں اور خواتین برقع پہنتی ہیں۔ پورے محلے میں قدامت پرست مسلمان بستے ہیں، تصویر نہیں بناتے اور اذان ہوتے ہی دکان کھلی چھوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ ٹرائے ترکی کا ایک قدیم شہر ہے۔ ٹرائے میں 3500 سال قبل ٹروجن وار ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہیلن کے لیے ہوئی تھی، جو آگے چل کر دنیا میں لٹریچر، ڈرامے اور فلم کا مستقل موضوع بن گئی۔ ٹروجن وار نے 3500 سال قبل ایک جنگی تکنیک کو متعارف کرایا اور یہ تکنیک آج بھی دنیا کی ہر جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹروجن وار میں پہلی بار دشمن کو قتل کرنے کے بجائے زخمی کیا گیا تھا۔ کنگ اگیممنون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تم اپنے مخالف کو صرف زخمی کرو، قتل نہ کرو۔ جنرل نے بادشاہ سے پوچھا، ہم دشمن کو مار کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ کا جواب تھا، مرا ہوا سپاہی لاش ہوتا ہے اور لاش کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، جبکہ زخمی سپاہی کو بچانے اور خیمے تک پہنچانے کے لیے 3 سپاہی چاہیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم دشمن کو قتل نہ کرو، صرف زخمی کرو، دشمن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بودرم ترکی کا ایک خوبصورت سٹی ہے۔ موسم گرم مرطوب ہے، لہٰذا یہ سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ بودرم میں تا حد نظر یورپی سیاح دکھائی دیں گے۔ روسی خاندانوں سے لے کر امریکی شہریوں تک وہاں ہزاروں گھوڑے نظر آئیں گے۔ ایئرپورٹ شہر سے دور ہے۔ سارا راستہ سمندر کے کنارے ریزورٹ بنے ہیں۔ یہ سب مکمل بک ہوتے ہیں۔ بودرم میں 2 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ سیاح سارا دن پول یا سمندر میں نہاتے رہتے ہیں یا پھر کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ بودرم کی سینٹرل اسٹریٹ ساری رات جاگتی رہتی ہے۔
پرانی گلیوں، محلوں اور ساحل کے کنارے ریسٹورنٹ، کافی شاپ، آئس کریم پارلر، پارکس اور کلب ہیں۔ سیاح رات بھر وہاں رہتے ہیں، تھک ہار کر سو جاتے ہیں اور اگلے دن یہ ایکٹیویٹی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ یورپ میں بزنس کرتے ہیں یہ لوگ ترکش زبان تک جانتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں ترکی ایک بہت اہم ملک ہے۔ ترکی عیسائیوں کے لیے کئی اہم مذہبی مقامات کا گھر ہے، جس میں انطاکیہ میں سینٹ پیٹر کا چرچ بھی شامل ہے۔ یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیٹر نے عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ رومال جس پر آپ کے چہرے کا نقش تھا، وہ بھی شانلی عرفہ میں تھا۔ یہ رومال آج کل برطانیہ میں ہے۔ بلاد استنبول کا قدیم محلہ ہے۔ بلاد دنیا کے دامن میں ایک عجیب جگہ ہے۔ 3 آسمانی مذاہب کے انتہائی کٹر لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک طرف یہودی آباد ہیں۔ بلاد کے یہودی ہسپانیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال دیا۔ اس مشکل وقت میں 2 مسلمان ریاستوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، مراکش اور خلافت عثمانیہ۔ آدھے یہودی مراکو میں آباد ہو گئے اور آدھے بحری جہازوں میں بیٹھ کر استنبول میں آباد ہو گئے۔ آفندی مسلمان ایک کثیر تعداد میں بلاد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسماعیل آغا کے پیروکار ہیں، کٹر مسلمان ہیں اور اپنے حلیے کی وجہ سے پورے ترکی شہر میں مشہور ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔